گاؤں کا نام گلزار پور، مگر اس گاؤں میں بسنے والے لوگوں میں خوشیاں کم اور غم زیادہ تھے۔ اسی گاؤں میں رہتی تھی ایک غریب محنتی لڑکی نورین۔ دن بھر کھیتوں میں اور بعد میں گھر کا کام کرتی، شام کو ماں کے ساتھ روٹیاں پکاتی اور تھکی ہاری گھر میں سو جاتی۔ باپ کا سایہ بچپن میں اٹھ چکا تھا، ماں کی کمزور ہڈیوں میں طاقت باقی نہ تھی، اس لیے نورین ہی سب کچھ تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے جب آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کی بوندیں زمین پر بجلی کی طرح گر رہی تھیں۔ نورین اپنی ماں کے ساتھ سو رہی تھی کہ گھر کا دروازہ زور سے کھلا۔ ایک نقاب پوش ڈاکو اندر گھس آیا۔ وہ پہلے تو سونا، زیورات، پیسے مانگتا رہا، مگر جب اسے اندازہ ہوا کہ اس غریب گھر میں کچھ نہیں تو اس کی نیت بدل گئی۔ نورین کی چیخیں رات کے اندھیرے میں دفن ہو گئیں۔ وہ لڑکی جو اپنی عزت کے خوابوں میں بس ہنستی تھی، اس کی آنکھوں سے وہ خواب خون کی طرح بہہ گئے۔ نورین نے رات بڑی مشکل سے گزاری، رنج و غم میں۔ صبح گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو نورین کا جھونپڑی نما گھر تماشا بن گیا۔ کچھ لوگوں نے ہمدردی کی، مگر اکثر نے اس پر سوالات کے تیر برسائے، لیکن جلد ہی کیس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ گاؤں کے وڈیرے کے بیٹے کا نام آیا، مگر وہ طاقتور تھا اور طاقت کے آگے غریب کی سچائی ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ نورین دن بدن خاموش ہوتی گئی۔ کچھ لڑکیاں اس سے گریز کرنے لگیں، لڑکے اس پر فکرے کسنے لگے۔ ایک دن گاؤں کے چوراہے پر کھڑا ماجد سب کچھ سن رہا تھا۔ ماجد ایک محنتی اور نڈر نوجوان تھا۔ وہ نورین کو بچپن سے جانتا تھا۔ اس نے نورین کی آنکھوں میں ہمیشہ سچائی اور غیرت دیکھی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کی بے حسی دیکھ کر وہ تلملا اٹھا۔ اسی شام وہ نورین کے گھر پہنچا۔ ماں بیٹی حیران ہو گئیں۔ خالہ جی، میں نورین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نورین نے فوراً کہا، نہیں ماجد، میرے ساتھ جو ہوا اس کے بعد میں کسی کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ ماجد نے کہا، نورین تم مجرم نہیں مظلوم ہو، اور مظلوم کو سہارا دینا گناہ نہیں ہوتا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ماجد کو دعائیں دی، مگر گاؤں کے لیے یہ خبر زلزلہ بن کر ٹوٹی۔ گاؤں کے بڑوں نے پنچایت بلائی، وڈیرے نے ماجد کو خوب سنائیں۔ ایک بدنام لڑکی سے شادی کر کے ہمارا گاؤں بدنام کرو گے؟ ماجد نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، بدنام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مظلوم کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ اگر عزت ایک واقعے سے چلی جاتی ہے تو عزت کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی سمینا نے کھڑے ہو کر کہا، نورین جیسی بیٹیوں کو سہارا دینا ہمارا فرض ہے، نہ کہ ان پر تانے کسنا۔ دھیرے دھیرے لوگ خاموش ہو گئے۔ نورین کے حق میں پہلی بار آواز بلند ہوئی تھی۔ ماجد نے شہر کے ایک وکیل کی مدد سے دوبارہ کیس کھولا۔ گاؤں والوں کی گواہیاں لینا مشکل تھا، مگر نورین نے ہمت نہ ہاری۔ وہ دوبارہ تھانے میں گئی، دوبارہ بیان دیا، اور آخر DNA رپورٹ کی بنیاد پر وہ مجرم پکڑا گیا جو وڈیرے کے بیٹے کا قریبی ساتھی تھا۔ وہ سزا یافتہ قرار پایا، اور پہلی بار نورین کو لگا کہ اس کی زندگی میں انصاف کا ایک لمحہ آیا ہے۔ ماجد اور نورین کی شادی ہوئی۔ کچھ لوگوں نے منہ بنایا، مگر بیشتر نے اس رشتے کو سراہا۔ نورین نے اپنی زندگی کو تعلیم، کام اور خدمت میں لگایا۔ وہ گاؤں کی لڑکیوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ نورین کے ہونٹوں پر اب بھی وہ رات کی خاموشی کبھی کبھی اتر آتی، مگر ماجد کی محبت اور اعتماد نے اس کے زخموں پر مرہم رکھا۔ نورین کی کہانی بتاتی ہے کہ مظلوم کو سہارا دینا سب سے بڑی بہادری ہے۔ عزت چھیننے والے مجرم ہوتے ہیں، نہ کہ وہ جو ظلم سہتے ہیں، اور معاشرہ تب بدلتا ہے جب ایک شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے، ظلم کے خلاف خاموشی بھی جرم ہے۔